مسائل چل رہے تھے۔ پہلے ہم نے نماز کی شرائط اور پھر اس کے بعد فرائض بالترتیب اور بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب واجبات نماز کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور چونکہ بعض واجبات نماز کے ترک پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، لہذا ساتھ ساتھ سجدہ سہو کے مسائل بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ جیسے کہ گفتگو سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ترک واجب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض واجبات نماز ایسے ہوتے ہیں جن کے ترک پر یقیناً نماز میں کمی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کمی کے تدارک کے لیے، اس کمی کی تلافی کے لیے، اس کمی سے پیدا ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی واجب ترک ہو گیا تو نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض واجبات نماز ایسے ہیں کہ اگر چھٹ جائیں، ترک ہو جائیں لیکن سہون، تو اس میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے واجبات ہیں کہ اگر ترک ہو جائیں تو سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز واجب العیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی واجب ترک ہوا اور انسان آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول جائے تب بھی وہ نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کیا جائے، فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن نماز واجب العیادہ ہوگی۔ اور وہ کون کون سے واجبات ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد جن کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اگر سہون چھٹ گیا، بھولے سے چھٹ گیا، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں سجدہ سہو کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اب ہم چار چیزوں کا بیان کریں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اور بالتفصیل عرض کریں گے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ان مسائل کا سیکھنا اشد ضروری ہے۔ خصوصاً ہمارے بہت سارے بھائی بہن میلز بھی کرتے ہیں، میسیجز پر کویسچنز کرتے ہیں، پھر یہاں پہ بھی کالز آتی ہیں، اور ویسے بھی پرسنلی بھی وہ کالز کر کے اپنے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور بعض مسائل اتنے مطلب ہمارے علمی لحاظ سے اور ہمارے علمی حلقے کے اعتبار سے ہمیں اتنے سطحی قسم کے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک اس بھائی نے یا بہن نے یہ مسائل کیوں نہیں سیکھے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو اس میں شرم محسوس نہ کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ شرم کی وجہ سے مسائل پوچھنے چھوڑ دیں۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنا فرض قرار دیا ہے تو آخر مسلمان ضروری علم دین کو اتنا معمولی سمجھ کر کیوں ترک کر دیتا ہے، اور اس کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے، باقاعدہ وقت نکالتے ہوئے، باقاعدہ کسی استاد کے پاس رہتے ہوئے کیوں نہیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کسی سے معلوم کر لیتے ہیں، یا کوئی پروگرام دیکھا تو خود بخود معلومات حاصل ہو گئی۔ یہ ابھی تک بہت سارے، بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں مسلمانوں کو شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ ہزارہا مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سخت ضرورت والے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ وہ ہماری ضرورت والے ہیں، اور ایسا موقع بھی نہیں آتا کہ ہم ان مسائل کی ضرورت کو خود محسوس کریں۔ تو اس لیے جب ضرورت محسوس نہیں ہوتی، سیکھتے ہم ہیں نہیں، تو اس کی وجہ سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اور کم علمی اس طرح ہمیں اپنے حصار میں لیے ہوتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ وہ تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی بات کہی تو ذہن میں آیا چلو اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیں، تو پوچھ لیتے ہیں، یا کوئی کتاب پڑھ لی، یا کوئی پروگرام دیکھا اور مسئلہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اچھا یہ تو پہلے پتہ نہیں تھا یار، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال افسوس ضرور ہے، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ ہمیں تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو چاہیے کہ بہت غور سے ان مسائل کو سماعت فرمائیں، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں جو لوگ اس قسم کے مسائل کے پروگرامز نہیں دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارا جیسے احکام شریعت ہے، تو ان کو ترغیب دیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھا کریں، تاکہ مسائل سیکھنے کا موقع ملے، انسان کو اپنی اغلاط پر مطلع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان مشغول ہوتا ہے، اور توجہ دلا دینے کی بنا پر الحمدللہ وہ اس پر مطلع ہو کر نہ صرف اس گناہ سے بچتا ہے بلکہ سابقہ گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سجدہ سہو کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یاد رکھیں کہ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، تو سجدہ سہو کا مطلب ایسے سجدے جو بھول کی وجہ سے ہم پر لازم ہوئے ہیں، وہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔
اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض واجبات نماز ایسے ہیں کہ اگر بھولے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان سے نماز میں ایک کمی، کوتاہی، ایک نقصان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آخر میں پھر یہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، تو آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مانے آخری، آخری بیٹھنا۔ تو نماز کے آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ اس قعدہ اخیرہ میں جب آپ تشریف فرما ہو گئے، پہلے التحیات مکمل طور پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر صرف سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، پھر لگاتار 2 سجدے کریں گے، یہی سجدہ سہو ہیں، پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور براہ راست سجدے میں چلا گیا تب بھی سجدہ سہو ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، یعنی شریعت اسے گناہگار قرار نہیں دیتی ہے، اگرچہ شریعت اس عمل کو ناپسند بھی فرماتی ہے۔ اس لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ یعنی سنت غیر موقدہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو سنت غیر موقدہ ہے کہ انسان ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، لہذا اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے تب بھی اس کے سجدے ہو جائیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ سلام پھیر کے سجدے کرتا تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ملتا، تو اس ثواب کا ترک بھی ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ سجدہ سہو باقی تھا، تو کوئی بات نہیں، ایک طرف سلام پھیر دیا اور سجدے کیے تو یہ عین سنت تھا، لیکن دوسری طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے ہیں، اب بھی کر لیں، بس اتنا ضرور ہوگا کہ یہ بھی ایک ترک سنت ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنا سنت تھا، پھر آپ سجدے کرتے، دونوں طرف سلام پھیر دیے تو کوئی بات نہیں۔ اس پر میں کلام کرتا ہوں، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔